اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹی اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ اسباق میں ہم آیت نمبر 89 تک پڑھ چکے ہیں، اور آج کا سبق بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ توجہ سے سننے والا ہے، اور جو نوٹس لکھ رہے ہیں وہ بھی ہر چیز کو، جو ریفرنسز میں اس آج کے سبق میں ایڈ کروں گی ان کو بھی ساتھ لکھیے گا اور اچھے سے پریپیئر کریے گا۔ اور ابھی بھی کوئی اس کو سننے کے بعد کوئی کنفیوژن رہ جائے تو آپ مجھ سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری زبان پہ حق بات کو جاری فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 90۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور قسمت معلوم کرنے کے تیر، رجس من عمل الشیطان، ناپاک ہیں شیطان کے کام سے ہیں، فاجتنبوہ تو ان سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب اس آیت میں 4 چیزوں کی حرمت کا بیان ہے۔ نمبر 1 شراب، نمبر 2 جوا، نمبر 3 انصاب، انصاب سے مراد بت ہیں، نمبر 4 ازلام یعنی پانسے ڈالنا، قسمت کا حال معلوم کرنا۔ تو اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شراب کی حرمت کے بارے میں۔ دور حاضر میں ایک بہت بڑا ایک فتنہ اٹھا ہے، کہ ایسا فتنہ جو کہ نوجوان نسل کو خاص طور پر اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور وہ اس طرح سے اس آیت کی غلط تفسیر کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں جن چیزوں کا صاف طور پر حرام ہونے کا ذکر ہے وہ حرام ہے، اور جن کا ذکر نہیں ہے تو وہ حرام نہیں ہے، اور اس آیت میں حرام ہونے کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا وہ نوجوان نسل کو ایک طرح سے ان کی مینٹیلٹی کو بدلتے ہوئے، پھیرتے ہوئے گناہوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور بہت سے لوگ اس فتنے کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ لہٰذا اسی لیے آج کا سبق امپورٹنٹ ہے، تاکہ میں ریفرنسز کے ساتھ بات کروں، اور ریفرنسز کے ساتھ بات کرتے ہوئے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر اللہ کے حکم سے بیان کر سکوں، تاکہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کی سمجھ آ سکے۔ تو آیت میں کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کا، ان 4 چیزوں کا نام لے کے کیا کہا گیا؟ رجس من عمل الشیطان، کہ یہ ناپاک ہیں اور شیطان کے کاموں میں سے ہیں۔ اور واضح حکم اگر یہاں پر ہے کہ لفظ یہ نہیں ہے کہ حرام کر دی گئی، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہے۔ دیکھیے اس کے بہت سے دلائل ہیں۔ اول تو یہ فتنہ پھیلانے والے لوگ اگر تو قرآن اور حدیث دونوں کو مانتے اور دونوں پر برابر ایمان لاتے تو آج یہ بات نہ کرتے جو یہ فتنہ اٹھا ہوا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے دین میں جو دوسری اسٹرانگ چیز ہے وہ احادیث نبویہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ بات کہی جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، اور وہ بات حدیث کہلاتی، ہر وہ کام کیا جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، اور وہ کام سنت کہلاتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ بات بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شراب ہرگز نہ پیو، یہ بدکاری کی اصل ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مختلف قسم سے وعیدیں بھی، وعید کہتے ہیں عذاب کے بارے میں ڈرانا، عذاب کے بارے میں مطلع کرنا کہ اس چیز سے بچا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو وعیدیں کیا ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی۔ تو جس پر رسول اللہ کی لعنت ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور کیا فرمایا گیا اس کے بارے میں؟ نمبر 1 پوائنٹ کون سا ہے؟ کہ شراب بنانے والا، دوسرا شراب بنوانے والے پر بھی لعنت، تیسرا شراب پینے والے پر، چوتھا شراب اٹھانے والے پر، پانچواں جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر، نمبر 6 شراب پلانے والے پر،
نمبر 7 شراب بیچنے والے پر، نمبر 8 شراب کی قیمت کھانے والے پر، نمبر 9 شراب خریدنے والے پر، اور نمبر 10 جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر۔ اور یہ احادیث مستند روایات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھ دیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا کہ اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑ دے گا تو میں اسے حوض کوثر سے حوض قدس سے پلاؤں گا۔ حوض قدس پاک پانی، پاک حوض سے، اللہ اکبر۔ اور اگر اس سے مراد حوض کوثر ہے تو حوض کوثر ہمیں پتہ ہے کہ جنت میں ایک دودھ کی نہر ہے جس سے امتیوں کو پلایا جائے گا۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ انعام بھی، کہ جس نے میرے خوف سے چھوڑ دیا، اگر وہ اس گناہ میں مبتلا تھا تو میں اسے انعام بھی عطا کروں گا، اور جو میرا خوف کیے بغیر یہ کام کرتا رہا، میری نافرمانی کرتا رہا، تو اسے اس کے بدلے میں پیپ پلائی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ تو شراب کے بارے میں احادیث سے ہمیں کتنی وعیدیں ملتی ہیں، کتنا ہمیں اس سے قرآن کریم کی اس آیت سے ان کو اٹیچ کر کے پڑھنا چاہیے۔ جو قرآن اور حدیث کو آپس میں ملا کے پڑھے گا وہ کبھی بھی اس کنفیوژن کا شکار نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے میں نے آپ کو ایک دفعہ سورۃ المائدہ کے بالکل آغاز میں جہاں پر حلال اور حرام کا ذکر ہے، وہاں میں نے آپ کو فرمایا تھا نا، کہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ لوگ جو کہ شراب اور اس طرح کی چیزیں پینے کے عادی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بھی میں نے اس وقت بات کی تھی۔ اور جب میں حرام چیزوں کا ذکر کر رہی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے بارے میں حکم ہے نا، جس طرح بہتا ہوا خون حرام ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ کے نام کے سوا کسی اور بت وغیرہ یا کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور جو ہے وہ حرام ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے پڑھا کہ خنزیر کا گوشت، اس کا جسم کا ایک ایک چیز جو ہے وہ حرام ہے، ہم نے سارا پڑھ لیا نا۔ اب ہم نے وہاں پر یہ بھی پڑھا کہ، اور اس کی تفسیر قرآن کریم کی مختلف آیات سے بھی ہمیں ملتی ہے، کہ جو کوئی مجبور کیا جائے اپنی جان بچانے کے لیے، خوشی سے نہیں، کیا کہ خوشی سے نہیں لیکن مجبور ہو جان بچانے کے لیے، اتنا اس کو کھا سکتا ہے حرام کہ جتنا اس کی جان بچ سکے، وہ اس پر راضی نہ ہو، وہ اس پر خوش نہ ہو، اور اس کو سیر ہو کے پیٹ بھر کے نہ کھائے۔ تو وہاں پر بھی میں نے مثال دی تھی کہ وہاں پر ایک آدمی یہ دلیل کیوں نہیں پیش کر سکتا کہ میں مجبور تھا، میں نے شراب پی لی، میں مجبور تھا تو میں نے شراب پی لی، میں مرنے والا تھا میں نے شراب پی لی۔ ایسے تو شراب اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ حرام سے بھی زیادہ قبیح، اتنا آگے کا گندا کام ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ رجسن، ایسا ناپاک ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ اور شیطان کے کاموں کے بارے میں قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کی پیروی کرو ہی مت، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو جب یہ شراب اور یہ جو جتنی چیزیں قرآن کریم میں، اب دیکھیں ساتھ ہی ساتھ کچھ اور دلائل مزید پیش کرتے ہیں کہ اس کو حرام ہونے کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا، باقی جو چیزیں تھیں ان کو حرام کیا گیا، ٹھیک ہے، اور واضح جس طرح ایک لفظ میں کہ یہ حرام ہے، یہ منع ہے نہیں، لیکن ہاں جان بچانے کے لیے تھوڑی بہت لے سکتے، لیکن اس کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس کو جوئے کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا، بتوں کے ساتھ ملایا گیا، شراب کو ناپاک کہا گیا، شیطانی کام کہا گیا، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا، شراب کو دعوت اور بغض کا سبب قرار دیا گیا، شراب کو ذکر اللہ اور نماز سے روکنے والی چیز فرمایا گیا، اس سے باز رہنے کا تاکیدی حکم، اس سے بچنے کے لیے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ احادیث میں ہمیں اتنی باتیں ملتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو اب یہ کنفیوژن کلیئر ہو گئی ہوگی کہ اس میں کسی بھی قسم کی رعایت نہیں ہے، ہم اس کو کسی بھی طرح سے خود پر حلال نہیں کر سکتے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کا ڈیپتھ میں مطالعہ کریں تو ہمیں اس چیز کا تھورولی مطالعہ کریں تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی راستہ نہیں نکلتا اس کو اپنے لیے جائز یا حلال سمجھنا یا قرار دینے کے لیے۔
پھر آگے بات کر لیتے ہیں، اگر ہم ان احادیث کے مطالعے کے بعد اگلا ذکر کر لیں تو وہ ہے جوا کا۔ تو جوئے کے بارے میں ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی ڈیٹیل پڑھ لی کہ اس کے بارے میں بھی رب العالمین کے محبوب نے سخت وعید بیان فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ وعید ہے بہت سخت، کہ جو شخص جوا کھیلتا ہے پھر نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر، یعنی اس قدر ناپاک چیز ہے یہ، اس کو بھی منع کیا گیا، اور اس کے نقصانات کیا ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی کیا نقصان ہے، دینی اعتبار سے بھی، کہ دیکھیں اس عمل کو، اس عادت کو کیوں روکا گیا ہمارے دین میں، کہ اس سے مالی نقصان بھی ہوتا ہے اور اس سے انسان جسمانی طور پر بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ جوئے بازی لگا کے لوگ جو ہے وہ معاشرتی امن و سکون بھی تباہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پوری معاشرت کے لیے یہ جو ہے زہر قاتل سے بڑھ کے ہے۔ کس طرح سے کہ لوگ اپنے دنیا اور آخرت کے فائدوں کو چھوڑ کے، دنیاوی فائدہ کیا، کاروبار ہے اور گھر بچوں کو دیکھنا، پالنا پوسنا، اپنی فیملی کو دیکھنا وغیرہ، ان سب دنیاوی فوائد سے نکل کر آخرت کے فوائد جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنا دنیاوی مال و متاع بھی کھو دیتا ہے، اور آخرت کا بھی اسے نیکی کمانے کا وقت نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو منع کیا گیا۔ لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں اس کی وجہ سے، اور اس کی عداوت اور دشمنی اس قدر آگے پہنچ جاتی ہے کہ گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور تو زمانہ جاہلیت میں، اور مجھے اللہ بچائے کہ آج کے دور میں بھی اگر سنتی ہوں تو دل کانپ اٹھتا ہے کہ لوگ اپنے گھر والوں تک کا جوا لگا دیتے ہیں، کہ میں اپنی بیوی کا تم پہ جوا لگا دیتا ہوں، اگر تم جیت گئے تو میں اس کو دے دوں گا، میں اپنی بیٹی کو دے دوں گا۔ استغفر اللہ، اس طرح کے بھی کبھی واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ ایسے حرام کاموں سے ہمیں بچائے، اللہ ایسے ناپاک کاموں سے ہمیں بچائے، آمین ثم آمین۔ پھر اس کے بعد انصاب یعنی بت، انصاب کسے سے کیا مراد ہے یہاں پر، بت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد وہ پتھر ہیں جن کے پاس کفار اپنے جانور ذبح کیا کرتے تھے، اور امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے اس سے مراد بت ہیں، کیونکہ انہیں نصب کر کے ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ نصب مطلب کھڑا کرنا، ٹھیک ہے، تو یعنی ان کو سامنے اپنے کھڑا کر کے ان کی عبادت کی جاتی تھی، اس لیے ان کو نصب سے انصاب پلس کہا گیا اور بتوں کو جمع میں یہاں پر لیا گیا۔ یہ بھی ناپاک کام ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا، والازلام یعنی پانسے ڈالنا۔ تو یہ کیا مراد ہے پانسے ڈالنے سے، یعنی آج کے دور میں بھی ہم ہر ٹی وی چینل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک شخص ہے جو علم فلکیات کا ماہر ہے، اور تو پھر اس کے بعد کیا فرمایا گیا کہ وہ جو چینلز ہیں، ٹی وی چینلز ہیں وغیرہ، وہاں پر مختلف قسم کے خط آ رہے ہوتے ہیں، ای میلز آ رہی ہوتی ہیں، کالز آ رہی ہوتی ہیں، میسیجز کہ ہمیں یہ بتا دیں جی یہ ہے فلاں ہے فلاں۔ دیکھیں اس علم کا انکار نہیں کیا جا سکتا، علم فلکیات کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، برج کا ذکر ہے قرآن میں، 12ویں اس بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری ڈیٹیلز کا انکار نہیں ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کا بھی جو ہے وہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے، لیکن اس کو غلط پرپس سے یوز کرنا کہ آپ لوگوں کو ان کی قسمت کا حال بتانے چل پڑے ہیں، حالانکہ یہ بھی علموں کی طرح، علوم کی طرح ایک علم ہے، اس کو اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے علم اس کو حاصل کیا جائے یوزفل پرپز اس کے ذریعے، تو یہ جائز ہے۔ ادروائز کسی نجومی کے پاس جانا، اپنا ہاتھ دکھانا، یا کسی علم فلکیات کے پاس جا کے اپنے تاروں کا حال معلوم کرنا وغیرہ وغیرہ، تو اس کے بارے میں بھی وعیدیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی تو گویا اس نے اس کا انکار کر دیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں ہونے سے بچائے، ایسے لوگوں میں ہمارا شمار ہونے سے بچائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تو جو شخص جو ہے کاہن کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو 40 راتوں تک اس کی توبہ روک دی جاتی ہے، اور اگر اس نے اس کی تصدیق بھی کر دی تو اس نے کفر کیا۔ تو یہاں پر تو یہ چیز عام ہے، ہم کسی کے پاس بھی جاتے ہیں اور وہ شخص کہتا ہے یہ ہوگا، یہ ہونے والا ہے، آپ کے تارے گردش میں ہیں، آپ کو کوئی نوکری ملنے والی ہے، آپ کا کوئی نقصان ہونے والا ہے، اور ہم اس پہ آمین ثم آمین کر کے چل پڑتے ہیں۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے، ایسا
تصدیق بھی نہیں کرنی چاہیے اور ایسے شخص کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، جس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ تو کیوں منع کیا گیا؟ جس طرح کہ آیت نمبر 91 میں اس کی وجہ بھی ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، فرمایا گیا شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنیوں اور بغض اور کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آتے ہو؟ یعنی جس طرح میں نے پچھلی آیت میں بھی ایکسپلین کیا ہے کہ وجوہات بھی ساتھ ہی بتا دی نا کہ میں نے یہ منع کیوں کیا، بنی نو انسان تیرے اپنے فائدے کے لیے میں نے تجھے منع کیا ہے کہ تو ان چیزوں سے باز رہ، اگر تو ان چیزوں کو اپناتا ہے تو اس میں تیرا ہی نقصان ہے، لہٰذا جن چیزوں سے ہمیں روکا جا رہا ہوتا ہے اس میں ہمارا اپنا ہی بھلا ہوتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل اب اگلی آیت میں بھی آئے گی۔ اللہ کیا فرماتا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا، اور اطاعت کرو رسول کی، وَاحْذَرُوا، اور ہوشیار رہو، فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، پس اگر تم پھر جاؤ، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، تو پھر جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف واضح طور پر تبلیغ فرما دینا ہی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کا تمہیں حکم دیا اس کام، اور جس کام سے منع فرمایا، تم ان کا حکم مانو اور ان کے احکامات اور ممنوعات میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے سے ہمیشہ اور ہر حال میں ڈرتے رہو، اور اللہ رب العالمین کا ہر وقت خوف اپنے دل میں بٹھائے رکھو، اس سے تم گناہوں سے باز آتے رہو گے، گناہوں سے بچو گے، اور نیکی کرنے کا دل بھی کرے گا اور نیکی کرنے کی توفیق بھی عطا ہوگی۔ پھر آخری آیت ہے، اور آخری آیت کیا ہے اس رکوع کی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان پر کھانے میں کوئی گناہ نہیں، جبکہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور اچھے عمل کریں، پھر ڈریں اور ایمان رکھیں، پھر ڈریں اور نیکیاں کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اس آیت میں کیا فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یعنی اس سے مراد کیا ہے، ان پر اس کھانے میں کچھ گناہ نہیں، یعنی وہ حلال و حرام کے احکامات جو کہ پہلے نازل نہیں ہوئے تھے اور امت مسلمہ میں صحابہ کرام بھی وہ کرتے رہے، ابھی تک ان کے حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، جیسے کہ حرمت شراب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ان صحابہ کرام کے حق میں نازل ہوئی جو شراب حرام کیے جانے سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ اب چونکہ شراب حرام نہیں تھی اس وقت اور وہ پی لیا کرتے تھے، تو جب ان کے بعد شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان کی فکر ہوئی، ان مرحومین کی، تو انہوں نے اس کے متعلق سوال کیا تھا کہ ان سے شراب کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو صحابہ کرام دیگر شہروں میں موجود تھے اس وقت، انہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے شراب حرام قرار دے دی ہے، اور اگر وہ اس لا علمی کی وجہ سے کچھ عرصہ مزید پی لیں اس حکم کا ان تک پہنچنے تک، ان کے کانوں تک، تو کیا ان کو اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، ان کی پکڑ ہوگی؟ یہ سوال ان کا جو صحابہ موجود تھے ان کے ذہن میں آیا، اور پھر جواب دیا گیا۔ باقی کے صحابہ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے جن نیک ایمانداروں نے جو کچھ کھایا یا پیا وہ گناہگار نہیں ہیں کسی بھی طرح، اور اسی طرح جنہیں حرمت کا حکم نازل ہو جانے کے بعد اس کا علم نہیں تھا اور ان پر بھی حکم کی معلومات ہونے سے پہلے جو شراب پی لینے کی صورت میں جو انہوں نے کام کیا تھا اس پر بھی ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ پھر دیکھیں اس آیت کریمہ میں 3 مرتبہ ذکر آیا کہ ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف رکھیں، یعنی کہ اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کی رائے کے مطابق کہ فرمایا گیا کہ پہلے بھی گناہوں سے بچتے رہو، اب بھی بچتے رہو، اور آئندہ بھی بچتے رہنا، یہی تمہیں تبلیغ کی جا رہی، اسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھو، اللہ تعالیٰ کی خشیت اپنے دل میں رکھو، پہلے بھی جس طرح رکھتے تھے اب جس طرح رکھتے ہو، اللہ کی اطاعت کرتے ہو، آئندہ دنوں میں بھی اللہ کے مطیع اور فرما بردار رہنا اور اس کی نافرمانی سے خود کو ہر حال میں بچانا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں کوئی غلطی یا کوتاہی، کوئی کمی بیشی یا گستاخی ہو گئی ہو تو رب العالمین مجھے معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔